اللہ رسول قابل احترام بھائی دوستو، یہ تھوڑی دیر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، پھر قلبی ذکر کی مجلس میں بدل جاتی ہے، تاکہ دلوں پر ہمیں محنت کی عادت پڑ جائے۔ دلوں پر محنت کرے نہ کریں، لیکن دلوں پر ہر عمل کے اثرات پڑتے ہیں۔ کوئی عمل بھی کوئی انسان کرے تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ جیسے خوراک ہے تو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، جو کھاتا ہے وہ پھر جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو عمل کرتا ہے، عمل اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے۔ دل کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے نورانی صاف اور ایک ہے کالا گندا خراب دل۔ تو ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت کی طرف اضافہ ہوتا ہے ہر عمل سے۔ جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو دل سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کالا ہو تو اس میں نورانیت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی خراب عمل، برا عمل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سفید دل کے اوپر کالا رنگ چڑھ جاتا ہے، کالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ایسے ہے کہ جب کچھ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، کالا۔ اور اگر توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے نقطہ جو سیاہ ہے۔ اور اگر نہ کرے توبہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو گناہ کرتے 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 اتنے کالے نقطے لگ جاتے ہیں کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس میں خیر کی رغبت باقی نہیں رہتی، نیکی کی رغبت۔ نیکی کی رغبت جو ہے یہ دل کو سفید کرتی، ستھرا کرتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ستھرا دل ہی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ نیکی کی دل ستھرا ہو گیا، اور دل ستھرا ہوا تو مزید نیکی کی رغبت پیدا ہو۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ اسی طرح گناہ ہے کہ گناہ دل کو کالا کرتا ہے، اور کالے دل میں گناہ کا شوق، گناہ کی رغبت کالے دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ہر عمل فیصلہ ہونا ہے موت کے وقت کہ کیسا دل لکھے گیا۔ موت کے وقت جو دل کی کیفیت ہوگی وہ انسان کا انجام ہے۔ تو موت تک جو ہے، لیکن جسم تو بڑھتا رہتا ہے، اور جوان ہوتا ہے آدمی، بچہ جوان، پھر اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی، کمی، اور اس کی طاقت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو گیا۔ لیکن دل نہ، عمر سے اس میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے خواجہ غلام حبیب صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو بوڑھا بھی ہو آدمی تو دل پر جو محنت کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا دل تو اور جوان ہو جاتا ہے۔ تو عمر اس میں وہ پیدا نہیں کرتی کوئی طاقت کی کمی، بلکہ جتنی بھی عمر ہو تو دل پر جو محنت کی جاتی ہے تو
تو اس میں دل میں خوبی آتی جاتی موت تک، اور آخر جب آخر زمانہ ہو تو وہ پھر انسان کا وہ دل ہے جو ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھا دل لے کر جاؤ، کہ اس دن انسان کو فرمایا کہ اس دن انسان کو نفع نہیں دیں گے اس کا مال اور اس کے بیٹے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر کوئی ایسا دل ہی لے آیا جو ستھرا ہے، تو یہ ستھرا دل تو فائدہ دے گا، مال اور بیٹے تو آگے جاتے ہی نہیں، یہ تو موت تک کی زندگی میں ہے، لیکن اعمال اور ان کے اثرات، اعمال آگے جاتے ہیں کہ بھئی آگے اعمال کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں عمل، جو اس نے اچھا عمل کیا یا اس نے خراب عمل کیا، تو فرشتہ ہے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، وہ ان اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، تو یہ اعمال آگے جا کر بدلہ ان کا ملے گا، جب ترازو میں تلیں گے، ترازو میں تو اگر نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بھئی اس کو جنت مل جائے گی، جنت میں مدارے جائیں، اوپر والے درجے والا اور پھر نیچے کے درجے والا، تو آتا ہے ایک درجے میں جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور ایک درجے کا فرق کیوں ہوا کہ بھئی اوپر والے نے سبحان اللہ ایک دفعہ زیادہ پڑھ، یہ ہے اعمال کی قیمت، تو اوپر کے درجے والے کے اعمال میں ایک سبحان اللہ کا اضافہ ہونے سے وہ زمین و آسمان کے برابر بلند مقام پر جا پہنچا، تو اعمال کے مطابق آگے انسان کو نعمتیں ملیں گی۔ سب سے آخری جو جنتی ہوگا اس کو بھی جنت ملے گی اور بہترین زندگی ہوگی، اور اس میں 2 حوریں ہوں گے، 2، اور جو اچھے اعمال والا ہوگا اس کی کوئی اندازہ ہی نہیں، اس کی نعمتیں کیسے ہوں گی، کیسے محلات ہوں گے، کتنے اسی جنت ہوگی۔ تو اعمال کا بدل تو آگے ہے، لیکن موت کے وقت جو روح ہے یا جو دل ہے، یہ اعمال کا گویا کہ مکان ہے کہ جیسا عمل کرتا ہے ویسا دل کی حالت بنتی ہے اور بگڑتی ہے، تو یہ موت کے وقت جو اس کا حال ہے، اس کا دار مدار اس کی ساری زندگی کے اعمال پر ہے۔ میں کیا سنتا رہا، کیا دیکھتا رہا، یہ عمل کہلاتے ہیں نا، سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا، یہ تو بڑے اہم 4 عضو ہیں۔ آنکھ، اس سے کیا دیکھ رہا ہے، تو ہر دیکھنے کا اثر دل پر پڑے گا۔ اگر ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ جس سے دیکھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن کے حروف آنکھوں کے ذریعے سے دل کی طرف جا رہے ہیں، تو بھائی یہ تو اس کا دل تو ستھرا ہو جائے گا، صاف ستھرا۔ اور اگر نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور مزے کر رہا ہے تو بھائی اس کے اثرات دل پر جو پڑیں گے تو وہ دل کالا ہو جائے گا نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے سننے کی حفاظت۔ آج کل کے نوجوان جب دیکھو کان کے ساتھ وہ لگایا ہوتا ہے آلہ، تو سنتے رہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سننا اس سے اثر نہیں پڑے گا، پڑتا ہے، ہر بول کا اثر ہے۔ ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں کی زیادہ باتیں مت سنو، مت ملو جلو ان کے ساتھ، وہ تم سے جو بات کریں گے وہ کتنا عرصہ تمہارے دل میں اٹکی رہے گی اور دل کو خراب کرے گی۔ تو سننے میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔
کوئی قصہ سنا رہا ہے، کوئی ایران، کوئی دوران، تو بھائی اس کے اثرات ہیں، ایک تو اس قصے کے اثرات ہیں اور ایک سنانے والے کے اثرات ہیں۔ جو بول رہا ہے بھائی اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، تو اس کے دل کے جو بھی وہ بات بولے اس کے اثرات بھی ہوں گے ساتھ۔ اس لیے فرماتے تھے کہ یہ جو یہودی استاد ہوتے ہیں ان سے مت پڑھو۔ یورپ میں تو عام ہے کہ بھائی وہ بے شک آپ کو قرآن پڑھائیں یا حدیث پڑھائیں۔ وہ ترکی کے وہاں تھے نوجوان، تو وہ اسلامیات پڑھتے تھے یونیورسٹی میں، وہ تو پڑھانے والے یہودی، پڑھاتے وہ حدیث تھے، پڑھاتے قرآن تھے، لیکن ان کے جو دل کفر جو دلوں پر چھایا ہوا ہے بھائی اس کے اثرات بھی تو ساتھ آتے ہیں، تو ان کے اثرات بھی آتے ہیں ساتھ۔ اس لیے سننے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کس کی بات انسان سن رہے ہیں۔ اسی طرح بولنے میں الفاظ جو انسان منہ سے نکالتا ہے تو اس کے بھی اثرات ہیں۔ فرمایا کہ انسان نیکی کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان برائی کرتے 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 جہنم کے قریب چلا جاتا ہے کہ اس میں گر پڑے، لیکن کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ جل شانہ کو پسند ہے تو اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو بول کے اپنے اثرات، تو پہلے تولو، بڑے لوگ کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو، ہر بات نہیں کہہ دینا۔ زبان تو گویا کہ زبان تو ہر وقت اس کی خیال کرنا ہے، کہیں غیبت نہ کر رہا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، تو جھوٹ اور غیبت کہاں پہنچا دے گے انسان کو۔ اور اسی طرح سوچ کے بھی ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تم جب چلتے پھرتے ہو تو درختوں کو دیکھو اور یہ سوچو کہ اللہ جل شانہ نے یہ کیسے پودے بنائے، اور بلڈنگوں کو نہ دیکھو کہ اس سے انسان کی بڑائی دل میں آئے گی، اور درختوں کو، سورج کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو دیکھو گے تو اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی۔ تو سوچ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں یہ دل پر اثر ڈالتی ہیں، انسان کی سوچ، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسان کا بولنا، اور یہ اثر تو ساری زندگی، ہر لمحہ۔ آواز اس وقت 3 بجے ہے تو جو سن رہا ہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے، اور اگلے لمحے جو سنے گا اس کا اثر دل پر پڑے گا، جو بولے گا اس کا اثر پڑے گا۔ تو دل کی اصل حالت جس کا اعتبار ہے وہ ہے جو موت کے وقت ہو۔ تو اس لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم ایسے عمل میں لگیں۔ اب ایک آدمی مسجد میں بیٹھے ہے، نماز پڑھ کے ایک پڑھتے ہی سلام پھیرا اور نکل آیا، جو سلام پھیرا اور نکل آیا وہ تو جائے گا بازار میں، گھر میں، تو اس کے اثرات۔ اور جو مسجد میں بیٹھا رہا تو فرماتے ہیں کہ بھئی مسجد میں فرشتے رہتے اور فرشتوں کی صحبت میں رہا، تو ان فرشتوں کی صحبت سے اس کے اندر ایسے دل پہ ایسے اثرات پیدا ہوں گے کہ اس کے دل کو صاف کر دیں۔ تو اس کو کم نہ سمجھیں کہ بھی مسجد میں بیٹھ گیا نماز کے بعد، یہ بڑی قیمتی عمل ہے کہ اس عمل سے کیا ہو رہا ہے کہ بھئی بگڑا دل درست ہو رہا ہے۔ ہمارا سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار کیوں بدترین ہے؟ اگر سارے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ کی ذات سے غفلت میں ڈالتا وہ بدترین۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ
کہ ہر خوشی ہر رنج اس کو اللہ کی طرف لے جائیں، اپنے کو ایسا بنا لے کہ بھئی انعام ملا، خوش ہو گیا، اچھے نمبر آ گئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرے اور اپنے عمل میں اضافہ کرے کہ یا اللہ شکر ادا کرے کہ تو نے مہربانی کی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی طرح رنج ہو، غم ہو، تکلیف ہو تو ہر تکلیف بھی انسان کے اندر اللہ کی طرف رجوع کو بڑھا دے، تو پھر یہ دونوں چیزیں خوشی اور رنج یہ دونوں ہی اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ اور اگر خوشی بھی اللہ سے غافل کر دے اور رنج بھی اللہ سے غافل کر دے تو اس کو کہا کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تو غفلت جو ہے یہ تو بہت ناپسندیدہ ہے۔ شہوات سے کیوں منع کیا، لذات سے کیوں منع کیا کہ جب آدمی لذات میں لگتا ہے تو اس وقت اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شہوات میں لگتا ہے تو اس وقت اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے لذات اور شہوات مباح ہو سکتے ہیں لذات، لیکن ہیں اللہ سے دور کرنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑے، جو لذات میں لگا پھر چھوڑ دے کہ نہ۔ ہمیں تو ہمارے شیخ وجید الدین صاحب فرماتے تھے کہ تم لوگ بینک جاتے ہو پنکھے کی ہوا بھی نہ لو، ہٹ کے کھڑے، کہ سود کے پیسوں سے وہ پنکھا ملا ہے تو اس کی ہوا میں اس کے اثرات ہیں، ان سے بھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کرسی پر بھی نہ بیٹھو، کھڑے کھڑے چند منٹ میں جو کام ہو کرو اور آ جاؤ۔ تو یہ جو اثرات ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس اثرات ہی انسان کی روح کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ باقی اعمال کا حساب تو چلو آگے جا کر ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو اثرات ہیں ان سے بچا جائے، اعمال کے اثرات اور برے اعمال سے بچا جائے۔ آج کل تو بڑا رواج ہے موبائل پر تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا تصویر دیکھنے کے اثرات نہیں دل پر پڑیں گے؟ تو ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے کہ بھئی دل یا نفس یا خواہش تو ہے کہ میں میچ دیکھوں یا میں ڈرامہ دیکھوں، تو خواہش کو جو توڑنا ہے اس کی مخالفت کرنا ہے، یہ تو انسان کو اللہ کا قرب دے دیتا ہے۔ تو ان خواہشات کو توڑنا، لذات کو توڑنا، میں موت کو یاد کروں کہ اس سے لذات ٹوٹتے ہیں۔ تو لذات کی مخالفت کرنا، ان سے بچنا، خواہشات سے بچنا اور اپنے اعمال ایسے کرنا کہ وہ عمل ہمارے دل کو سنوار دے۔ اس زندگی میں یہ محنت کرتے رہنا ہے اور یہ موت تک ہے۔ اور دل ہر ایک کا اس وقت چاہتی ہے، ہر ایک دل کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ بھئی اس دل کو ستھرا رکھا جائے، اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اس کو پاک ماحول دیا جائے۔ پاکی بڑی ہے، کپڑے پاک، زمین پاک، جسم پاک، اس کے بھی اثرات ہیں۔ شیخ صاحب تو دھوبی کے دھلے کپڑے نہیں پہنتے تھے، خود دھوتے تھے، اور دھوتے بھی ایسے تھے، اس کو نچوڑتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، اور میں ٹکا سکھاتے رہے، پہلے گیلا کرو، نچوڑو، پھر اپنے ہاتھ دھوو، پھر کپڑا دوبارہ گیلا کرو، پھر نچوڑو، پھر ہاتھ دھو پہلے، پھر کپڑا دھو، اس کو گیلا کرو، 3 دفعہ ایسے کرو اگر کپڑا پاک کرنا چاہتے۔ تو ہم ایسے کرتے رہے، کافی عرصہ ہاسٹل میں رہتے تھے، کپڑا پاک، اور پاک کپڑا آپ پہنے اور پھر جو نماز پڑھیں تو پھر اس کی لذت فرق ہوگی۔
کپڑا بھی پاک، جان نماز بھی پاک، جسم بھی پاک. تو یہ ساری چیزوں کے اثرات ہیں. تو اللہ جل شانہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا دل پر یہ محنت ہے کہ ہمیں یہ دل پر محنت کرنی آ جائے. دل پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو ہمیں اس رحمت کو اپنے دل میں جذب کرنا. کیوں برستی ہے؟ کہ جب بھی کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو سکینہ اس پر نہ ہو. اللہ اپنی رحمت بھیجتی ہے انسان پر، دلوں پر. جو بھی کوئی جہاں بھی کہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد میں بیٹھے. وہ اس نوجوان نے لکھا کہ مجھے تو میرا تو ذکر میں دل ہی نہیں لگتا، اب میں بیٹھتے ہی نہیں. وہ اللہ کے بندے تو جس کے لیے بیٹھ رہا ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کس لیے بیٹھے. وہ ذات بڑی مہربان ہے. تو اس بیٹھنے کے جو اثرات جو اللہ کی طرف سے جو نعمت ملے گی سب کو اندازے کی. تو بے شک اپنے حالات نہ بدلے، بیٹھے تو صحیح، تو ذات تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. اب اپنے آپ دل کی طرف دھیان رکھیں.